کلپ نمبر 1320۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زمر کی آیت نمبر 46 سے 48 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادة انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ ترجمہ، تم عرض کرو اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ہر پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں میں اس چیز کا فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ کل، تم عرض کرو، مشرکین کی خراب عقل پر دلالت کرنے والا عجیب و غریب معاملہ بیان کرنے کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عظیم دعا تعلیم فرمائی ہے۔ اس دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ کا ذکر ہے اور اس کے بعد کامل علم کا بیان ہے۔ اس کے بعد فرمائے کہ اس طرح عرض کرو اے اللہ عز و جل، مشرکین کی توحید سے نفرت اور شرک سنتے وقت کی خوشی معروف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس پر اتنے مضبوطی سے قائم ہے کہ تیرے سوا کوئی بھی ان کے فاسد عقیدے اور باطل مذہب کو زائل نہیں کر سکتا۔ دعا قبول ہونے کے لیے پڑھی جانے والی آیت۔ زیر تفسیر آیت کے بارے میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یہ آیت پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی، لہٰذا جب بھی کوئی دعا مانگے تو اس سے پہلے مذکورہ بالا آیت پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ، اور اگر جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اور اس کے ساتھ اس جیسا اور بھی ظالموں کی ملک میں ہوتا تو قیامت کے دن بڑے عذاب سے چھٹکارے کے عوض وہ سب کا سب دے دیتے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، اور ان پر ان کے کمائے ہوئے برے اعمال کھل گئے اور ان پر وہی آ پڑا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ظالموں کی ملک میں ہوتا۔ مشرکین کے باطل مذہب کو بیان کرنے کے بعد اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 3 وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وعید، اگر بالفرض کافر پوری دنیا کے اموال اور ذخائر کے مالک ہوتے اور اتنا ہی اور بھی ان کے ملک میں ہوتا تو قیامت کے دن بڑے عذاب سے چھٹکارے کے عوض وہ سب کا سب دے دیتے تاکہ کسی طرح یہ اموال دے کر انہیں اس عذاب عظیم سے رہائی مل جائے، لیکن وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ دوسری وعید، بروز قیامت ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے لیے ایسے ایسے شدید عذاب ظاہر ہوں گے جن کا انہیں خیال بھی نہ تھا۔ تیسری وعید، ان پر ان کے برے اعمال کے آثار ظاہر ہو جائیں گے جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور اس کے دوستوں پر ظلم کرنا وغیرہ، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر دینے پر وہ جس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ نازل ہو جائے گا اور مشرکین کو گھیر لے گا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشرکین گمان کرتے ہوں گے کہ ان کے پاس نیکیاں ہیں، لیکن جب نامہ اعمال کھلیں گے تو بدیاں ظاہر ہوں گی۔ نیک اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اگرچہ مشرکین کے لیے وعید کا بیان ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بھی عبرت اور نصیحت ہے، اور انہیں بھی چاہیے کہ نیک اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں۔ ہمارے بزرگان دین اس حوالے سے کس قدر خوفزدہ رہا کرتے تھے، اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ گریہ وزاری کرنے لگے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا، میرے پیش نظر قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کی وجہ سے میں بہت خوفزدہ ہوں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی نے یہی آیت تلاوت کی اور فرمایا، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ جنہیں میں نیکیاں شمار کر رہا ہوں کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے بدیاں بن کر نہ ظاہر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو محفوظ فرمائے اور ان کے بارے میں اپنی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔